الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقائد الغر المحجلين، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله مولانا العظيم. معزز موقر مبجل علماء کرام، مفکرین انسانیت و ملت، عزت مآب خواتین اسلام، طلباء طالبات، بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں اچھی لہر چلانے کے لیے، انسانوں کو سعادت مند بنانے کے لیے، بلکہ یہ کہیے کہ انسانوں کا نصیبہ سماج کا مقدر بلند کرنے کے لیے اور عزت بھری صالح انقلاب کی فضاؤں کو ہموار کرنے کے لیے جو بہت بڑی نعمت کا انتظام ہوتا ہے، وہ نعمت ہے علم کی نعمت، نالج، ایجوکیشن اور اسپریچول پاور کے ڈیولپمنٹ کرنے کی نعمت ہے۔ ابھی اسٹیج پر آنے کے بعد ذہن اس طرف گیا اپنے بڑوں کی توجہات ہی کی برکت سے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ایک طویل عرصہ ضلالت و گمراہی کا انسانیت پر گزر جانے کے بعد اور انسانوں کے سفاکیت، بربریت، خود فراموشی اور خدا فراموشی کے دور سے گزر جانے کے بعد جو ایک روح حضور نے پھونکی تھی، جو ایک آواز لگائی تھی، اللہ کی آواز کے نتیجے میں، اللہ کے آرڈر اور اس کے حکم کے نتیجے میں، وہ حکم تھا اقرأ کا، پڑھو۔ یہ تو سب جانتے ہیں۔ ذہن اس طرف گیا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے جب کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، کعبۃ اللہ کی بنیادیں تو فرشتے رکھ چکے تھے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کعبہ کی نفس بنیاد فرشتوں کے ذریعے رکھی جا چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کی زد میں آ کر کعبۃ اللہ کی دیواریں بہہ گئی تھی، منہدم ہو گئی تھی، جو ہوا
حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر علیہ السلام کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بات کو پورا منظم طور پر اللہ کے کلام کو سمجھیں گے تو ایک سبق ملتا ہے مجھے بھی آپ کو سبق. اس مقدس مبارک متبرک بلکہ مستجاب لمحات میں دونوں باپ بیٹوں نے بالخصوص توحید کے علمبردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ دعا صرف اس کی نہیں تھی کہ اے اللہ میری امت میں نماز پڑھنے والے، روزہ حج زکوٰۃ ادا کرنے والے پیدا فرما. یہ دعا تو ہوئی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک الی آخر الآیت. لیکن ایک دعا جو حضرت ابراہیم نے اس انسانیت کی سرفرازی کے لیے، اس انسانیت کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے، انسانوں کا زندہ ہونا الگ بات ہے اور انسانیت کا زندہ ہونا الگ بات ہے. انسان تو دنیا میں بہت آئے، آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن انسانیت کچھ ادوار ایسے گزرے کہ جس میں مر چکی تھی، پھر دوبارہ اس انسانیت کی نشأت ثانیہ ہوئی. ایک لفظ کہوں بڑوں کی برکت سے، انبیاء علیہ السلام کا، مجددین کا، بزرگوں اور مفکرین کا، دانشوروں اور رہنماؤں کا دنیا میں اللہ کی طرف سے چلائے جانے کا یا بھیجے جانے کا جو نظام ہے وہ انسان پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، انسانیت پیدا کرنے کے لیے. اور انسانیت ہی کے اندر ترقی کا راز ہے. انسان بن کر پیدا ہو جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. میاں بیوی نے نکاح کیا، رشتے میں جڑ گئے، دونوں انسان ہیں تو دونوں سے پیدا بھی ہوگا انسان. انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا، جیسے جانور سے جانور پیدا ہوگا. لیکن اللہ کے ایک حکم کی طرف عجیب ذہن جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پیدا ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن مرتے وقت کچھ صفات لے کر مرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے. لہذا بہت اچھی بات سمجھا رہا ہوں، اسلام کی بات ہے اور اللہ کی بات ہے. پیدا ہوتے وقت بچے کو کلمہ پڑھنے کا مکلف نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے کان میں کلمے کی آواز پہنچانے کا مکلف دوسروں کو کیا گیا ہے. پیدا ہوتے وقت بچے کو مسلمان بن کر پیدا ہونے کا پابند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ صفات لے کر پیدا ہونا، اوصاف کے ساتھ پیدا ہونا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے.
لیکن پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو صفات سے آراستہ کرنا اور مرتے دم تک ان صفات پر اپنے آپ کو جاری ساری اور باقی رکھنا، یہ ہم تمام انسانوں کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ والا ٹکڑا اصل ٹارگیٹ ہے۔ انسان اپنے اختیار سے مرتا نہیں ہے، لیکن مرتے وقت کی صفات یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ مرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ اگر مرنا انسان کے اختیار میں ہوتا تو بہت سے لوگ موت کی تمنا کرتے نہ کرتے کسی بھی طریقے سے وہ مر جاتے، انہیں کوئی آلہ یا کوئی آرا یا کوئی ذریعہ استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ زندہ رہنا مرنا یہ خود انسان کے اختیار میں ہوتا تو شاید کوئی انسان اپنے وقت موعود پر مرنا یہ پسند نہ کرتا، برداشت نہ کرتا۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو صفات سے آراستہ کرنا، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنا، اپنے اندر اوصاف کو لانا، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اب یہ اوصاف آتے کیسے ہیں؟ بہت توجہ دیجئے، بار بار کہہ رہا ہوں۔ ان اوصاف سے انسانوں کو متصف رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم نے ایک دعا فرمائی تھی، ایک رسول کے پیدا کرنے کی، ایک رسول کے مبعوث کرنے کی۔ وہ درسی ایک فرق ہے، علمی فرق ہے، لیکن موٹی زبان میں سمجھاؤں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، میں نے یہ مکان کعبۃ اللہ کی شکل میں بنا تو دیا، میں نے اس کی دیواروں کو، اس کی بنیادوں کو اٹھا تو دیا، لیکن اے اللہ یہ مکان سدا آباد رہے اور اس سے تیری وفاداری کی ہوائیں چلتی رہیں اور روئے زمین پر تیرے وفادار بندے پیدا ہوتے رہے۔ اور تو نے حضرت آدم کے پیدا کرتے وقت نہایت مرکزی جملہ اب آگے استعمال کر رہا ہوں، حضرت آدم کے پیدا کرتے وقت علیہ السلام جو خلافت کا اعلان کیا تھا اور روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ذمہ داری نبھانے، سنبھالنے اور ادا کرنے کے لیے جو مکلف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ایک رسول کو مقرر فرما، ایک رسول کو مبعوث فرما۔ توجہ دیں گے آگے کی آیات پر تو ساری آیات کا خلاصہ علم کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی ہوئی دعا کو نقل کرتے ہوئے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اسٹیپس آف دی ایجوکیشن، اسٹیپس، یا یوں کہیے کہ ایجوکیشن کے جتنے شعبہ جات ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں، تعلیمی مراکز اور دانشگاہوں میں
جو اسٹیپ بائی اسٹیپ انسانی افراد کو پروان چڑھایا جاتا ہے، وہ سب کے سب اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ پہلا لفظ تھا یتلو علیہم آیات، اور آخری لفظ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا وَيُزَكِّيهِمْ۔ اگر انٹینشن رہے گا تو اللہ کی بات سمجھنے میں بڑی دلچسپی آئے گی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول کرنے کا جو اعلان فرمایا، دوسرے پارے میں اس اعلان کا تذکرہ ہے، دوسرے پارے کے دوسرے رکوع ہی میں، جہاں کعبۃ اللہ کو پوری دنیا کا قبلہ بنائے جانے کا اور اس کو قبلہ بنا کر اللہ کی نعمت کے تام کرنے کا اعلان ہے۔ میں اپنے بیان کے شروع سے اس کو جوڑ رہا ہوں کہ اللہ نے اس میں فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ کعبہ کو میں نے پوری دنیا کے ڈائریکشن کا قبلہ اور سینٹر بنایا۔ پوری دنیا اس کعبہ کی طرف رخ کرتی ہے، یہ میری طرف سے تمہارے اوپر نعمت کا اتمام ہوا۔ آگے اللہ نے عجیب پیرائے میں اس اتمام نعمت کو تشبیہ دی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم والی آیت کے ذریعے، کہ یہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے ذریعے میں نے اپنی نعمت تم پر ایسے ہی تام کی جیسے میں نے اپنے نبی کو تمہارے اندر مبعوث کر کے اپنی نعمت کو تام کیا۔ پتہ چلا خدا کی نعمتوں کا سلسلہ از آدم تا نبی خاتم علیہ السلام چل رہا تھا، لیکن ابھی اس میں اتمام، کمپلیٹیشن، فینیشنگ نہیں ہو رہی تھی۔ سلسلہ چل رہا تھا لیکن وہ نعمت ابھی تام نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ میں خیالی بات نہیں کر رہا ہوں، مشکات شریف میں ایک روایت آئی، حضور نے اسی بات کو اپنے پیارے اور انقلابی، بلکہ ایک لفظ بولوں، فکری اور تفکیری انداز میں سمجھایا کہ میری مثال، حضور خود کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کی مثال یوں لو کہ ایک محل، ایک پیلیس بنایا گیا ہو، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، اللہ نے میری بعثت فرما کر مجھے بھیج کر اس اینٹ کی جگہ پر فرما دی، اور اب یہ پیلیس مکمل ہو گیا، اس پر انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور بھی ایک انسان تھے، اگلے انبیاء بھی ایک انسان تھے، حضور کی تشریف آوری کے ذریعے وہ نعمت تام کیسے ہوئی؟ اللہ خود ہی اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں یتلو علیکم آیاتنا۔ پتہ یہ چلتا ہے چونکہ مجھے ابھی برادرم، بلکہ ابھی آتے آتے میرے ذہن میں ان کی ان کاوشوں کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ نے ہندوستان کے لیے جن افراد کو چن لیا ہے، آل اوور دی انڈیا، بلکہ انسانیت کی فکروں کے لیے آپ کی سرزمین سعادت مند ہے کہ ان کا تعلق اس سرزمین سے ہے، تو یہاں تعلیمی حلقے کے لوگ زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اس آیت میں غور کیجیے، اسٹیپس جو بتائے گئے ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا میں بھی پہلا اسٹیپ یتلو علیہم آیات، اور دعا کے قبول ہونے کا اعلان کرتے وقت بھی پہلا لفظ یتلو علیکم آیاتنا۔ پتہ چلا کہ KG میں، فرسٹ سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں الفاظ کو
صرف ریڈنگ اور رائٹنگ اور حفاظت بائی دا میموری یا بائی دا ہارٹ بائی دا مائنڈ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ تلاوت کا لفظ یہ نیری قراءت کو کہا جاتا ہے، پڑھنے کو کہا جاتا ہے، جس میں لغوی طور پر کوئی غور و تدبر شامل نہیں ہوتا، لیکن اس کو مستقل نبی کا ایک وظیفہ بتایا گیا۔ پتہ چلا چھوٹے بچوں کو پہلے ریڈنگ سکھانا چاہیے، رائٹنگ سکھانا چاہیے، چاہے وہ کچھ سمجھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں۔ بہت گہری بات ہے اللہ کی، اگر آیات میں توجہ دیں گے تو آدمی مچل جاتا ہے کہ اللہ کی آیات کی ترتیب میں کیسا گائیڈنس موجود ہے، کیسی رہنمائی تعلیمی سطح پر موجود ہے۔ تو پہلے تو بچوں کو الفاظ سکھائے جائیں، ان کو پڑھنا سکھایا جائے، اس کے بعد اس میں موجود ٹاپکس، اس میں پنہا میسیجز، اس میں پائے جانے والی گائیڈ لائنز اور اس میں جو انقلابی فکروں پر مشتمل نظریات، افکار اور پیغام پائے جاتے ہیں، اس کا نمبر ابھی نہیں ہے، بلکہ درمیان میں اللہ نے اس لفظ کو جو حضرت ابراہیم نے اخیر میں استعمال کیا تھا، اللہ پاک اس کو پہلے لا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ پتہ چلا تھرڈ اور فورتھ اسٹینڈرڈ میں اور اس کے بعد کے اسٹینڈرڈ میں کوئی فکر، کوئی تھنکنگ، کوئی اوپینین، کوئی میسیج اور کوئی صحیح فکر انسان کے قلب و دماغ میں پیوست کرنے سے پہلے اس کے قلب، اس کے جگر، اس کے ذہن اور اس کے دماغ کا پاکیزہ ہو جانا ضروری، اس کا پاکیزہ ہونا ضروری۔ یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ۔ جب قلب اور دماغ، ذہن اور دل یہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس میں سے کذب بیانی، دنیا کی محبت، دنیاوی لالچیں اور آپسی حسد، کینہ، بغض، عداوت اور دنیا کی رنگ رنگیلیوں کی طرف مائل ہونے کے سب رذائل نکل جاتے ہیں۔ پھر جو فکر پلائی جاتی ہے وہ فکر دنیا میں ایک انقلاب برپا کرتی ہے۔ اس لیے وَيُزَكِّيكُمْ کے بعد پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جب یہ سب باتیں آئیں گی اور جب تزکیہ ہوگا، اخلاق سے یہ نسل آراستہ ہوگی، اور پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہوگا، اور بچوں میں ایجوکیشن اور نالج اور تعلیم اور علم یہ سب آئے گا، اور بچہ ایک صالح معاشرے کا ممبر اور فرد بنے گا۔ بہت زوردار بات، کیا اللہ کا کلام ہے، واقعتاً سجدے شکر بجا لانے کو دل کرتا ہے۔ جب یہ سب صفتیں پیدا ہوں گی تو اللہ دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے اور انسانیت کی صفات سے انسانوں کو متصف کرنے کی وہ راہیں سجھائے گا اور وہ طریقے بتائے گا ما لم تکونوا تعلمون، جس کی طرف تمہارا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا، جس کو تم نے کہیں پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ اور جب یہ نعمت کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، میں نے شکر سے شروع کیا تھا کہ تم میری اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ پتہ چلا تربیت اور تعلیم یہ عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ تربیت ہوتی ہے گھروں میں اور تعلیم ہوتی ہے اسکولوں اور مدرسوں میں۔ والدین، پیرنٹس، اولیاء
یعنی ذمہ داروں کی، اولیاء سے مراد یہاں ذمہ داروں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وَيُزَكِّيكُمْ کروائیں، ان کے اندر صفات پیدا کریں، اور پھر جب وہ اسکول مدرسے میں آئیں گے تو اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے دنیا کو نفع پہنچانے کا اور انسانیت کو فروغ دینے کا اور اس کی خلافت کے نظام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا، وہ ان بچوں کے ذریعے پورا ہوگا۔ یہ جو ہمارا جنریشن ہمیں حوالے کیا گیا ہے، یہ جو بچے اور بچیاں ہماری ذمہ داری میں اللہ کی ایک امانت ہے، ان کے ذریعے دنیا میں عظیم انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم نے عرب یونیورسٹی میں پڑھا تو وہاں کے اساتذہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ سماج تشکیل نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ فرد کی تشکیل نہ دی جائے، یعنی جب تک فرد پر محنت نہ ہو تب تک سماج پر محنت نہیں ہو سکتی۔ دوسرے الفاظ میں اجتماعی صالح انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے انفرادی انقلاب پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہ انفرادی انقلاب گھروں میں ماں باپ انجام دے سکتے ہیں۔ گھر میں فردن فردن تربیت ہوگی ایک ایک بچے کی، اور پھر جب یہ 18، 19، 23، 28، 25، 50 طلبہ اور طالبات جب اپنے ٹیچرز کے سامنے بیٹھیں گے تو اجتماعی طور پر محنت کرنے میں ان کو تعاون ملے گا۔ آج آپ کو اسکول کی شکل میں ایک بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت اور گرا قدر تحفے سے نوازا جا رہا ہے من جانب اللہ۔ انسان درمیان میں ایک ذریعہ ہوتا ہے، مگر وہ سعادت مند نفوس ہوتے ہیں جنہیں اللہ ذریعہ بننے کے لیے بھی قبول فرما لے۔ حضور نے ایک روایت میں فرمایا، عجیب بات حضور نے فرمائی، انسانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انسانوں کو حوصلہ دینے کے لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو، کام کرنے والا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے والا یہ تو اصل اللہ ہے، لیکن تم میرے پاس کسی کی سفارش لے کر آیا کرو، میں سفارش کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جو فیصلہ کروانا چاہے گا، لیکن تمہیں تو سفارش کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ کچھ نفوس کو، کچھ انسانوں کو قبول فرما لیتے ہیں جن کے ذریعے انسانوں کی ترقی کے کام ہوتے ہیں۔ اب یہ اسکول، یہ مسجد، یہ معاشرہ اور یہ انقلابی فکروں کے لیے ذرائع اور کسب معاش کے مختلف اور متنوع وسائل اور اسباب یہ تنظیم بڑوں کی سرپرستی میں آپ کے لیے مہیا کر رہی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام وہ ہے جو میں نے بالکل اپنے خطبے کے شروع میں پڑھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا، اللہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اللہ پاک ایفیڈیوٹ کر رہے ہیں۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اس کے سمجھنے میں بھی بڑا مغالطہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ زبان سے بولنے کو شکر سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے شکر کا تعلق زبان سے نہیں، شکر کا تعلق عمل سے ہے۔ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کی اولاد شکر کرو، شکر کہو نہیں فرمایا گیا، بلکہ شکر کرو یہ فرمایا گیا۔ شکر کیسے کیا جائے گا؟ ایک دم آسان، سمپل اور ایزی میتھڈ آف شکر سمجھا رہا ہوں۔ شکر کرنا
کوئی بہت مشکل کام نہیں، اس کے لیے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، بڑا آسان کام ہے۔ ہر نعمت کو اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال کرنا، ہر نعمت کو استعمال کرنے میں منشأ خداوندی کو پیش نظر رکھنا اور جی بھر کر اس نعمت کو استعمال کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ کتنی اچھی بات، جی بھر کر نعمت کو استعمال کرو، اولاد کی جی بھر کر اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے اچھا مکان دیا، جی بھر کر اس کو استعمال کرو۔ مجھے یاد آیا کتاب اللباس میں ایک حدیث شریف ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بڑی جامع ہے۔ حضور نے خالی نماز روزوں کا بیان نہیں فرمایا، حضور نے لباس کیسا پہنا جائے وہ بھی فرمایا۔ ایک صحابی نیا جوڑا پہن کر دربار رسالت میں پہنچے تھے، حضور نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا ابلی و اخلق، جس کا سیدھی سادی زبان میں ترجمہ ہوگا اس کپڑے کو خوب پہنو، اتنا پہنو کہ یہ کپڑا پرانا ہو جائے، اس کو پرانا کرو، یعنی اس کو ایک آدھ دو مرتبہ پہن کر الماری کی زینت مت بناؤ۔ زیادہ تر عورتیں یہ مصیبت کرتی ہیں کہ بڑی منت سماجت کر کے پٹا کر اپنے شوہروں، بھائیوں اور اباؤں سے نئے جوڑے تو لاتی ہیں، ایک آدھ دو اوکیزنز میں پہن لیے پھر وہ الماری کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہ شکر نہیں ہوا، یہ تو ناشکری ہے۔ ہزاروں روپے یا کئی سو روپے کا جوڑا خرید کر اس کو ایک آدھ دو مرتبہ پہننا یہ ناشکری ہے۔ حضور کے الفاظ میں غور کرو، حضور نے فرمایا کپڑا پہنو، اس کو پرانا کرو، یعنی خوب پہنو، ایسا نہیں کہ اس کو ایک دو مرتبہ استعمال کر کے سائیڈ پر رکھ دو۔ دنیا کی جو بھی نعمت ہے، اسی لیے ہمارے علاقے میں جب کوئی نیا مکان بناتا ہے، جب کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے تو بوڑھے لوگ اپنی نرالی زبان میں دعا دیتے ہیں، سادہ لفظ ہے لیکن عجیب انداز میں دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں یہ نعمت استعمال کرنے کے مواقع فراہم فرمائے۔ وہ اپنی زبان میں یہ دعا دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نعمت پا لینا یہ آسان ہے، لیکن نعمت کو استعمال کرنا یہی نعمت کا شکریہ ہے۔ اب یہ اسکول ایک نعمت کی شکل میں آپ کو مل گئی، اس کو استعمال کیجیے، اس میں اپنی نسل کو پروان چڑھائیے، اپنے بچے اور بچیوں کے مستقبل کے بارے میں فکر کیجیے۔ دیکھو جہاں تک کھلانے پلانے کا معاملہ ہے تو وہ تو جانوروں، موذی جانوروں، سفاک جانوروں اور قاتل جانوروں اور دنیا کو سراپا نقصان پہنچانے والے جانوروں اور انسانوں کی روزی کا انتظام جب اللہ فرماتے ہیں تو ہم جیسے اس کے وفادار بندوں بندیوں کی اولاد کے رزق کا انتظام اللہ نہیں فرمائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہمارا کام تدبیر کرنا ضرور ہے۔ ایک آیت پر کبھی کبھی غور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی مزاج پلایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی، اور نبی کے واسطے سے آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم کرو اور حکم کرتے رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ اب آگے عجیب انداز میں فرمایا، نماز کا بیان چل رہا ہے، اس کے بیچ میں آیا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے۔ نماز کے حکم کو روزی سے کیا لینا دینا؟ علماء نے اس گراہ کو کھولا، فرمایا کہ کہیں اپنی اولاد کی روزی کی فکر میں مبتلا ہو کر اولاد کا ذہن دینی بنانے سے غافل مت ہو جانا، بلکہ اولاد کی دینی تربیت اور ان کو انسانیت کی صفات سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ مقدم ہونی چاہیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ فرماتے ہیں
لہذا اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کریں، ان کو بہترین سائنسدان، بہترین انجینئر، بہترین لائر، شاندار ٹیکنیشین، شاندار ریسرچ کرنے والا اور شاندار اسکالر بنائیے۔ ہمارے ملک کو اس وقت ایسے سنہرے افراد کی اور ایسے نونہالوں کی اشد ضرورت ہے۔ ملک وکاس کے پتھ پر آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا ملک بڑے بڑے ملکوں کی آنکھوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کے در پہ ہے۔ ان کے شانہ بشانہ ہمارا ملک کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر مسلمانوں کی نسل اس تعلیم کے ذریعے آراستہ ہو جائے گی تو ملک کا یہ خواب اور زیادہ شرمندہ تعبیر ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے مسلمان بچوں کے دماغ کو عجیب تیز بنایا ہے۔ عجیب مسلمانوں کے دماغ ہے، ماشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی روایت میں آیا ہے کہ مسلمان کا دماغ یہ اللہ کے نور کے نتیجے میں دیکھتا ہے۔ اور مختصر طور پر بات کر کے ختم کر دوں گا 5 7 10 منٹ میں، کہ بچے کے کان میں پہلے ہی حی علی الصلاح اکیلا نہیں ڈالا جاتا، حی علی الفلاح بھی ڈلوایا جاتا۔ غور کیجئے، کبھی کبھی ہماری ماں بہنیں سمجھتی نہیں ہیں کہ پیدا ہوتے وقت یہ بچہ نماز کا مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے کان میں جہاں توحید کی آواز پہنچائی جاتی ہے وہاں ایک لفظ ڈلوایا جاتا ہے، حی علی الفلاح۔ فلاح کس کامیابی کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ عربی زبان اس کا دسترخوان بہت وسیع ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جیسے عربوں کے کھانے کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، ویسے عربک لینگویج کا دسترخوان بہت براڈ ہے۔ عربی میں کامیابی کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں۔ خالص دنیاوی کامیابی، اس کے لیے نجاح کا لفظ آتا ہے۔ خالص اخروی کامیابی، اس کے لیے فوز کا لفظ آتا ہے۔ لیکن دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کی کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ آتا ہے۔ اذان میں حی علی الفلاح کا لفظ شامل کر کے اور بچے کو پیدا ہوتے وقت ہی حی علی الفلاح کی آواز اس کے کان میں ڈلوا کر اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تجھے دنیا کے اندر ایسی کامیاب زندگی گزارنی ہے جس میں تیری دنیا، تیری معاش بھی کامیاب ہو اور تیری معاد بھی کامیاب ہو۔ تیری دنیا بھی سنورے اور تیری آخرت بھی سنورے۔ اور کان اور دماغ ان دو کے بیچ میں بہت ڈیپ، اسٹرانگ اور مضبوط کنیکشن ہے، یاد رکھو اس کو۔ چھوٹے بچے کے کان میں یہ کلمات ڈلوائے جاتے ہیں، وہ صرف کان کے لیے نہیں، کان کا دماغ کے ساتھ اور کان کا ہارٹ کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ اس کے لیے ابھی موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو سمجھاتا۔ آنکھیں نہیں سوتی، کان سوتے ہیں، یاد رکھو۔ اسی لیے جاگتے وقت آنکھ پہلے نہیں کھلتی، پہلے کان بیدار ہوتے ہیں، پہلے کان بیدار ہوتے ہیں۔ الارم کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، الارم کا تعلق کان سے ہے۔ آپ کی امی، میری پیاری بیٹیوں، جب امی آپ کو جگاتی ہوگی تو وہ آپ کی آنکھ پکڑ کر ایسے نہیں کھولتی، وہ آپ کے روم کو دستک دیتی ہے یا آپ کے نام کے ساتھ آپ کو پکارتی ہے، بیٹی مریم، بیٹی فاطمہ، بیٹی بشرا، اٹھ جاؤ۔ پتا چلا کہ یہ کان پہلے جاگتا ہے، اور یہ کان اور دل اس کے درمیان گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے اپنے ان کانوں کا، اور اسی لیے اسکالرز علماء نے، ویری گریٹ اسکالرز علماء نے لکھا کہ انبیاء نابینا تو بنے ہیں لیکن کوئی نبی کبھی بہرا نہیں بنا، کوئی نبی کبھی بہرا نہیں بنا۔ اس لیے کہ آنکھ کو
وہ تعلق دل اور دماغ کے ساتھ نہیں ہے جو کان کو ہے. لہذا اپنے کان کا اچھا استعمال کریں. اور تعلیم اور تعلق کے سلسلے میں بہت بڑی نعمت یہ کان کی ہے. اس نعمت کا ہم ناجائز اور ضائع استعمال کر رہے ہیں، بیکار فالتو. ہم اس کا اچھا استعمال کریں، اس کا شکر کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نعمت آج اللہ نے آپ کو اسکول کی شکل میں دی. میں دعا کرتا ہوں اگر یہاں کے لوگ اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ والا وعدہ یہاں بہت بڑی یونیورسٹی کی شکل میں اللہ پورا فرمائے گا. اور میں دل سے دعا کرتا ہوں میری وہ بیٹیاں جو ابھی 8-9 سال سے لے کر 18-20 سال کی عمر تک کی ہیں، انشاءاللہ ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر اس نعمت کا اچھا استعمال ہوا تو یہ بیٹیاں یہاں بہت بڑی یونیورسٹی دیکھ سکتی ہیں. ذالک فضل اللہ. اللہ کے یہاں کوئی بات مستبعد اور محال نہیں ہے. اور اللہ خود فرماتے ہیں، میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ تمہیں حالات میں کیوں لائے گا؟ یہاں عذاب کے لفظ کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اللہ کیوں حالات لائے گا؟ اللہ کیوں مصیبتوں میں مبتلا کرے گا؟ اللہ کو تھوڑا کچھ اس میں مزہ آتا ہے. شرط یہ ہے کہ تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ. وہاں مفسرین نے پتے کی بات لکھی، شکر کو ایمان پر مقدم کیا گیا، حالانکہ ایمان پہلے ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے شکر سبب بنتا ہے ایمان لانے کا. آج میرے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرو. آئندہ کل پرسوں سے رمضان کی نعمت شروع ہو رہی ہے. رمضان میں ڈٹ کر دعا کرو. عزت والی زندگی ہمیں اپنے اس ملک میں گزارنی ہے. کسی کے ڈرانے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان ہے، یہی قوم جو سامنے بیٹھی ہے دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے. اسی جنس نے امام بخاری کو جنم دیا، اسی جنس نے شیخ الہند کو جنم دیا، اور اسی جنس نے دنیا میں سر سید احمد خان کو جنم دیا. یہ عورتوں میں اللہ نے وہ ملکات، وہ صفات اور وہ زبردست قسم کی صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ وہ اپنی گود میں زمانے کے امام کو بنا سکتی ہیں. پیدا کر دینا کمال نہیں ہے میری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں. اس نسل کو دنیا اور آخرت کے کام کی بنانا، اس نسل کو ملک و ملت کے کام کی عزت دار بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور واقعتاً بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو. اس کے گن، اس کے ذریعے اور اس کے طریقے اور اس کے کرتب قدرت نے آپ کو جو سکھائے ہیں وہ مردوں کو میسر نہیں ہیں. لکل فن رجال کے تحت اللہ آپ ماں بہنوں بیٹیوں کو مبارک فرمائے کہ اللہ نے آپ کو اس صنف میں پیدا فرمایا جس صنف کے ذریعے سماج وجود میں آتا ہے، جس صنف کے ذریعے معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور اللہ نے اسی لیے آپ کے بارے میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا لفظ فرمایا. اپنے حوصلوں کو پست نہ رکھیے، بلکہ آج یہ عزم کیجئے کہ ہم اپنے ایک ایک بچے کو ہمارے ملک کا، پوری دنیا کا رہبر، پیشوا اور سکسیسفل آئیڈیل پرسن بنائیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس اسکول کو اور اس کیمپس کو بے انتہا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، مسعود فرمائے. اور اس کے پیچھے جن جن لوگوں کا جو جو حصہ لگا ہے، تعلیمی، تربیتی، تعمیری، تفکیری، تذکیری، اللہ سب کو اپنی شائع نشان بدلہ نصیب فرمائے. اور اللہ آپ سب بہنوں بیٹیوں کو خوب خوب پروان چڑھائے، مبارک فرمائے، کامیاب فرمائے. اور آپ کی نسلوں کو تا صبح قیامت درخشندہ تابندہ رکھے. انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وأحسن الجزاء.
حضرت نے بہت اطمینان کے ساتھ، درد دل کی کیفیت کے ساتھ بہت ہی روحانی بیان ہم سب کے درمیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو اور بیان میں جو ہدایات ہم سب کے سامنے آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے اور زندگی بدلنے کا ذریعہ اور سبب بنائے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ قبول ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اب اسکول کے بچوں کا مختصر سا پروگرام ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اب سارے مہمانان کرام سے جتنی خواتین اور مرد حضرات احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ کھانا کھائے بغیر جانا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑا ہمارے لیے خوشی اور سعادت مندی کا موقع ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں اور یہ بچوں کا مختصر پروگرام دیکھ کر پھر دعا کے بعد انشاءاللہ طعام کا نظم رہے گا، اور پھر اس کے بعد آپ حضرات رخصت ہیں۔